اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کراچی کے لوگ سیاسی حوالے سے اب کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے فلاں صوبائی یا وفاقی حکومت نے بجٹ میں اتنے ارب روپے مختص کیے ہیں، یا کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے فلاں حکومت نے لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے، یا ایسا کوئی بھی جھوٹ یا فریب جس پر عمل درآمد نہ کیا جانا ہو، اس پر کراچی والے اعتماد کرنے کے لیے اس لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے کہ کراچی والوں کے ساتھ برسوں سے یہی سوتیلے پن کا سا سلوک ہر حکومت نے روا رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا حالیہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر خان مندوخیل کی جانب سے اٹھائے جانے والے اس اہم مسئلے پر جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب قومی شناختی کارڈ کو ڈومیسائل تصور کیا جائے گا، مطلب جس کے پاس جہاں کا شناختی کارڈ ہے ڈومیسائل بھی اس کا وہی کہلائے گا، اور جسے کچھ حلقوں کی جانب سے خوش آئند بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ خاص کر کراچی کے حوالے سے اسے اچھی خبر قرار دیا جا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ذاتی طور پر اس میں بھی کراچی والوں کے خلاف سازش نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے کراچی سے اس کے 40% کوٹے کا رہا سہا حق بھی چھین لیا جائے گا، کیونکہ کراچی کی 4 کروڑ سے زائد آبادی میں پاکستان کے تمام ہی صوبوں، شہروں اور اضلاع سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، جو کہ پہلے ہی یہاں کی مقامی آبادی کے روزگار پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب انہیں اس عمل کے ذریعے سرکاری نوکریوں میں بھی بآسانی راستہ فراہم کیا جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ کراچی کے ڈومیسائل پی آر سی سے لے کر تعلیمی اسناد اور قومی شناختی کارڈ تک کا حصول کراچی میں کتنا آسان ہے، اور غیر مقامی کیا، یہاں تو غیر ملکی بھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنا قومی شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ افغانی کیا، بنگالی کیا، برمی یا دیگر غیر ملکی لوگ بھی یہاں کی شہریت حاصل کر چکے ہیں، اور 40 لاکھ سے زائد افغانیوں کو تو خود عمران خان سے اپنے دور حکومت میں پاکستانی تسلیم کرتے ہوئے انہیں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا کہ اطلاق بھی صرف کراچی میں ہی ہونا تھا۔ مطلب لاوارث کراچی جو بیچارہ منی پاکستان کے نام پر تمام قومیتوں کو مجبوراً اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے ہے، اور جسے گلدستے کی مانند کہہ کر بہلایا جاتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے دیگر حقوق کی طرح اس حق سے بھی بنا کسی مزاحمت اور احتجاج کے دستبردار ہونے کے لیے اس لیے بھی تیار ہو جائے گا کیونکہ اسے احتجاج کا حق تو پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی احتجاج کرتا ہے تو اس کا احتجاج ملک کی سلامتی کے خلاف غداری سمجھ کر پرچے درج کر لیے جاتے ہیں، اور انہیں گرفتار کر کے مہینوں نہیں سالوں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ارباب اختیار بے فکر رہیں۔ کراچی کون سا پہلے بھی اپنے 40% کوٹے کے مطابق نوکریاں نہ ملنے پر شکوہ کرتا رہا ہے؟ وہ تو یتیم بچے کی طرح اپنی ستیلی ماں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا سلسلہ بہت طویل ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی اولادیں یا نسلیں اس ناانصافی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے راستے کا انتخاب کر لیں۔ بہرحال بات بہت طویل ہو گئی، بتانا صرف یہ ہے کہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے یا بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے مہاجروں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر شناختی کارڈ کو ڈومیسائل بنا دیا جائے گا کہ جس کے ذریعے کسی بھی بے روزگار کو سرکاری نوکری ملے گی، تو یہ بتاؤ کہ کراچی کے کتنے مقامی افراد کا یا جو کراچی کے اصل باشندے ہیں ان کا شناختی کارڈ سندھ کے دیگر اضلاع یا پاکستان کے دیگر صوبوں، شہروں یا اضلاع کا بنا ہوا ہے، یا انہیں سندھ سمیت پاکستان کے کتنے شہروں میں روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ان کو تو صرف کراچی میں ہی 40% کوٹے کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے، جس پر بھی عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ سوچو کہ کراچی کی 4 کروڑ سے زائد آبادی میں پاکستان کے کتنے شہروں اور اضلاع سے آئے ہوئے لوگوں کا شناختی کارڈ کراچی کا بن چکا ہے، یعنی وہ تمام غیر مقامی جو سندھ سمیت پاکستان کے دیگر صوبوں اور اضلاع سے یہاں آ کر آباد ہیں،
وہ اپنا قانونی اور آئینی حق اپنے صوبے، شہر اور ضلع میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور کراچی سے بھی انہیں بنا کسی رکاوٹ کے صرف شناختی کارڈ کی بنیاد پر روزگار کا حق مل جائے گا۔ یعنی پہلے تمہاری آبادی کو مردم شماری میں کم کیا گیا، اب تمہارے روزگار پر دیگر غیر مقامیوں کو قانونی حق دیا جا رہا ہے۔ تمہارے سامنے ابھی ایک مثال موجود ہے کہ جس میں MQM پاکستان کے خواجہ اظہار الحسن نے کراچی میں جعلی ڈومیسائل پر لاکھوں افراد کی بھرتیوں کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ یعنی جعلی ڈومیسائل پر پیپلز پارٹی نے 1 لاکھ سے زائد نوکریاں غیر مقامیوں کو بیچیں، جس پر قانونی حق یہاں کے مقامی لوگوں کا تھا۔ اور یہی نہیں، اب تو کراچی میں رہنے والا غیر مقامی کراچی میں جائیداد کا مالک بھی اسی طرح بن سکتا ہے جیسے کراچی کا شہری حق رکھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کراچی کا اصل باشندہ اپنی رات دن کی خون پسینی کے حلال کمائی کو سالوں جمع کر کے کسی ایک چھوٹے سے مکان یا پلاٹ کا مالک بنتا ہے، جبکہ غیر مقامی کسی بھی کچی آبادی میں صرف 150 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جتنی گز زمین چاہے بآسانی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کچی آبادیوں کو غیر قانونی قرار دے کر ڈیمولش کیا جاتا ہے، جبکہ کراچی میں ان آبادیوں کو تحفظ دینے اور قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے، جسے کچی آبادی کا محکمہ کہا جاتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں دیگر صوبوں اور شہروں سے بڑی تعداد میں لائے گئے لوگوں کو کسی بھی نجی یا سرکاری زمین پر قبضہ کروایا جائے، اور پھر جب 8-10 سال بعد انہیں ہٹانے کے لیے کارروائی کی جائے تو امن و امان کا مسئلہ بنا کر غریبوں کے ساتھ زیادتی کہہ کر انسانی حقوق کی پامالی کا جواز فراہم کر کے اس ہزاروں ایکڑ سرکاری زمین کو قانونی شکل دیتے ہوئے ریگولرائز کر دیا جائے۔ یعنی کوئی بھی جماعت یا پارٹی اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے باہر سے غیر مقامیوں کو کراچی لا کر بنا کسی محنت اور حجت کے صرف 150 یا 200 روپے کے اسٹامپ پیپر پر زمین کا مالک بنوا سکتی ہے۔ اور پھر الحمدللہ ان کچی آبادیوں میں ایسی سہولت کہ جو کراچی کے مقامیوں یا یہاں کی ریگولر آبادیوں کو بھی میسر نہیں۔ یعنی گیس، بجلی، پانی تو فری ہے ہی، زمین کے ٹیکس سے بھی مستثنی۔ واہ جی، کیا نظام انصاف ہے، کیا قانون ہے! اور اب ماشاءاللہ انہیں دیگر تمام سہولتوں کے ساتھ ساتھ سرکاری نوکری کا بھی حق فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا کراچی والوں اپنا دل بڑا کرو، پنجاب ضرور بڑا بھائی ہے، لیکن بڑا دل صرف تمہارا ہی ہے۔ بس اتنا خیال ضرور کرنا کہ کاروبار، روزگار اور زمین کے بعد اب اپنی عزتیں بھی ان کے پاس گروی مت رکھ دینا، کیونکہ اب یہی ایک قیمتی چیز باقی بچ گئی ہے۔ اگر یہ بھی چلی گئی تو پھر ہاتھ جاڑ کر واپسی کا فیصلہ ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے باپ دادا کی قبروں پر جا کر یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا اسی آزادی کے لیے آپ لوگوں نے 20 لاکھ جانیں گنوائی تھی؟